سامعین محترم، بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو گناہوں میں زندگی کو بسر کیا کرتے تھے، دن رات اپنی گناہوں کی مجالس بنا کر بیٹھے کرتے تھے، اور گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو اپنے گناہوں کے متعلق بتایا کرتے تھے۔ اس وقت علماء انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ ان کی بات لینے سے گریز کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے، کسی صورت بھی ان کی بات کو قبول نہ کرتے تھے۔ علماء اپنا کردار ادا کرتے رہے، لوگوں تک یہ بات پہنچاتے رہے، سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ الغرض وہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ نہ سمجھ سکے، تو پھر وہی علماء، وہی فقہا انہی کی مجالس میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کے ساتھ کھانا، انہی کے ساتھ پینا، انہی کے ساتھ رہنا ان کا مزاج بن گیا۔ جب یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تو خدا وحدہ لا شریک کی طرف سے اور اس وقت کے انبیاء کی طرف سے ان پر لعنتیں کی گئی، اور فرمایا گیا کہ یہ جو سمجھانے کی غرض سے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، پیغام حق پہنچایا کرتے تھے، ان کی نہ آنے کی وجہ سے یہ خود ان کی طرف چل کر رواں دواں ہو گئے ہیں، تو ان کا علم انہیں نفع نہیں دے سکا، ان کا تقوی انہیں نہیں بچا سکا، اور ان کی پرہیزگاری انہیں نہیں بچا سکی۔ وہ خود ان کی طرف میل ہو کر اپنی زندگی کو خراب کر بیٹھے، اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھے۔ تو مالک بے نیاز نے فرمایا، برائیوں سے بچو اور برائی کرنے والوں کی مجالس سے بچو، اور جو مجالس اس طرح کی بنا کے بیٹھتے ہیں، پرہیز لوگ ان کی مجالس میں بیٹھنے سے گریز کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل بھی انہی کی طرح ہو جائیں، زنگ آلود ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دین کی محبت ان کے دلوں سے نکال دی جائے۔